السلام علیکم ڈیریٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 81۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تایا جان، وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے تو آیت منمنائی۔ جواد صاحب جو کہ اپنی کرسی سے اٹھنے ہی والے تھے دوبارہ بیٹھ گئے۔ جی میرا بیٹا، انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آیت معصومیت سے اپنا چھوٹا سا پرس ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ میرال نے اس کو سن کر پاؤں خوشی سے جھلائے تھے۔ کیا میں آج آپ سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ وہ نیلی آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ ارے میرے بیٹے کو اجازت کی کیا ضرورت؟ مجھے عیدی چاہیے، اس نے آخر کار مدھم سے لہجے میں کہا تو تائی جان نے سر جھٹکا، جبکہ تایا کا کہکا گونجا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے والیٹ نکالا اور پیسے نکالنے لگے۔ میرال آیت کے کان پر جھکی۔ وہ 5,000 دیں گے ہر عید کی طرح، پر تم اس بار 10,000 مانگنا ہے، اوکے؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں آیت کو کمان دی۔ آیت نے ایک نظر تایا جان کی جانب دیکھا۔ اب وہ نوٹ گن گن کر 2 جگہ رکھ رہے تھے۔ آیت نے حلق تر کیا۔ تایا جان، وہ پھر سے مدھم سی آواز میں بولی۔ جی میرا بیٹا، وہ نرمی سے بولے۔ یہ والی عیدی نہیں۔ اس نے سر جھکایا، اپنے خالی پرس پر نگاہ جمائے ہی کہا۔ اچھا تو پھر اور کیا چاہیے؟ میرا بیٹا جو مانگے گا وہ ملے گا۔ 10,000 مانگو؟ میرال نے پھر سے اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ آیت بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ بولو میرا بیٹا۔ تایا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کیا آپ مجھے بابا کی قبر پر لے کر جا سکتے ہیں؟ اس نے اچانک کہا تو میرال نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھا، جبکہ تائی نے بھی گھورا تھا۔ تایا جان کی آنکھوں میں کرب اترا، وہ خاموش ہو گئے۔ پلیز تایا جان۔ آیت نے اس بار ان کی جانب رخ موڑ کر دیکھا تھا۔ وہ ایسے کبھی ضد نہیں کیا کرتی تھی مگر آج کر رہی تھی۔ جواد نے اس کو ایک نظر دیکھا، جبکہ میرال کا غصے سے برا حال تھا۔ ٹھیک ہے چلیں گے، مگر تم یہ لو، تم دونوں کی عیدی۔ انہوں نے کہتے ہوئے 5,000 کے 2,000 ان دونوں کو دیے۔ آیت نے ڈرتے ڈرتے پیسے پکڑ لیے۔ وہ ان سے پیسے نہیں مانگ سکتی تھی، شاید کبھی نہیں، مگر ہاں وہ اپنے بابا سے ہر چیز مانگ سکتی تھی۔ وہ ان کی قبر پر جانا چاہتی تھی، ان سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے لیے۔ زلیخا اور منال نے سب کی من پسند ڈشز بنائی تھی۔ ناشتہ ہلکا پھلکا کر لیا تھا سب نے، اس لیے اب لنچ کی تیاری چل رہی تھی۔ ان سب میں بھی صفا کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ پریٹی لیڈی کہاں ہیں آپ؟ مرجان ہمیشہ کی طرح اس کو ڈھونڈتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہوا؟ صفا جو کہ سلاد کاٹ رہی تھی اس کی آواز پر مڑی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اتنا اچھا ڈریس خراب کر لیں گی، چلیں میرے ساتھ۔ وہ کسی بڑے کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ صفا ہنسی، جبکہ منال کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور مرجان کو کان سے پکڑا۔ منال درد ہوتا ہے۔ وہ تڑپ گیا تھا۔ آئے بڑی پریٹی لیڈی کے ہمدرد، کیا تمہیں ان میں نظر نہیں آتی اتنی گرمی میں کھڑی ہوئی؟ منال نے اپنا سوٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ان کو بھی مرجان کے منہ سے تعریف سننی تھی۔ مرجان نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ واہ، آپ تو گارجیس لگ رہی ہیں۔ مرجان نے انگوٹھا کھڑا کر کے ان کی تعریف کی۔ منال نے آنکھیں سکیڑی۔ بس ہو گئی آپ کی تعریف؟ اب میں اپنی پریٹی لیڈی کو لے جاؤں؟ مرجان نے سیاہ آنکھیں مٹکائیں تو منال نے حیرت کے مارے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کتنے مطلب پرست ہو گئے ہو تم مرجان گورسی، اس کو گیو اینڈ ٹیک کہتے ہیں۔ میں نے آپ کی تعریف کی جو کہ آپ چاہتی تھی، اب مجھے بدلے میں پریٹی لیڈی چاہیے۔ وہ ان کے پاس سے گزر گیا اور صفا کا ہاتھ تھاما۔ منال کا صدمے سے برا حال تھا۔ ان کا پوتا ان کی آنکھوں میں دھول جھونک گیا تھا۔ Can I take her with me؟ اس نے احسان کرنے کے انداز میں پوچھا۔ صفا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، جبکہ منال کا صدمے سے۔ لے جاؤ بھائی، ہم کون ہوتے ہیں تمہاری پریٹی لیڈی کو روکنے والے؟ وہ ہار مان گئی تھی۔ زلیخا نے ہنستے ہوئے سر چھٹکا۔ تھینک یو پریٹی لیڈی، اولڈ لیڈی۔ وہ آنکھ دباتا صفا کا ہاتھ تھامے وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ منال کا ایک بار پھر سے منہ کھل گیا تھا۔ انہوں نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ زلیخا؟ جی بی بی؟ زلیخا اماں فوراً متوجہ ہوئی۔ کیا میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور رنجیدہ نظر آتی تھی؟ زلیخا نے ہنسی روکی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کچن میں کسی اور کی آواز گونجی۔
آپ جوان ہیں یا بوڑھی اس کے بارے میں تو صرف ایک شخص بتا سکتا ہے، اور اس کا نام ہے سفیان گورسی۔ وہ محفوظ سے انداز میں بولے تو زلیخا شرم کے مارے رخ ہی پھیر گئی۔ منال نے مڑ کر ان کو گھورا تھا۔ اب اس عمر میں گھوریاں ڈالتی ہوئی اچھی لگتی ہیں آپ؟ وہ مسکراہٹ دبائے مسلسل ان کو تنگ کر رہے تھے۔ اور آپ اس عمر میں ایسی چیپ باتیں کرتے اچھے لگتے ہیں؟ ارے ارے ابھی عمر ہی کیا ہے میری۔ انہوں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا جو کہ سفید ہو رہی تھی۔ منال کے لیے ان کی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ لگتا ہے ابراہیم کی صحبت اثر کر گئی ہے۔ زلیخا اماں دوسری جانب رخ کیے ہی بولیں تو منال نے بے چارگی سے سفیان گورسی کا منہ دیکھا۔ وہ ہنس دیے۔ آپ کو کوئی کام نہیں ہے کیا؟ کیوں بچوں کے سامنے شرمندہ کر رہے ہیں؟ منال رہاسی ہوئی۔ ارے کہاں ہے بچے؟ زلیخا آپا مجھ سے 5 7 سال بڑی ہیں۔ وہ باز نہیں آئے تھے۔ منال پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے سفیان گورسی ہنستی ہے۔ وہ لاؤنج میں پہنچی تو مرجان صفا کو نہ جانے کون کون سی پلان بتا رہا تھا، جبکہ دینا اور یعقوب بھی وہیں کھیل رہے تھے۔ ابراہیم اور حسن کہاں ہیں؟ منال نے ان سے آ کر پوچھا۔ ابراہیم کے کوئی دوست ملنے آئے تھے، ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، صفا نے سر اٹھا کر جواب دیا۔ اور حسن؟ منال نے پوچھا تو صفا نے نگاہ چرائی۔ مجھے نہیں پتا، وہ کندھے اچکا گئے۔ وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے، دوست ہیں نا بابا کے۔ مرجان نے فوراً سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دوست؟ صفا نے آنکھیں سکیڑی۔ ہاں، ماما بتایا کرتی تھی کہ بابا اور حسن ماموں پہلے دوست تھے۔ پھر کہتے کہتے مرجان کچھ سوچنے لگا۔ اور پھر؟ یہ منال نے پوچھا تھا۔ پھر ان کی کسی بات پر لڑائی ہوئی۔ اب تب سے ان کا ریلیشن اچھا نہیں ہے، مگر مجھے پتا ہے وہ دونوں ہمیشہ دوست ہی رہیں گے، مرجان نے پورے یقین سے کہا تھا۔ منال نے سکون کی سانس لی اور مسکرا دی۔ ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ دوست رہیں گے، اور جو بھی لڑائی ہے اس کو جلد حل کر لیں گے۔ منال وہیں صوفے پر ٹک گئی۔ مگر مجھے یہ مشکل لگتا ہے۔ یعقوب دینا کے ساتھ کھیلتا ہوا مصروف سا بولا۔ کیوں مشکل کیوں؟ منال نے حیرت سے دیکھا۔ کیونکہ دوست ہو یا بھائی، ان کی لڑائی زیادہ دیر نہیں چلتی، جیسا کہ میں اور مرجان ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں، اگر کبھی لڑائی ہو جائے۔ کہتے کہتے یعقوب نے مرجان پر گہری نگاہ ڈالی۔ مرجان کو لگا کہ وہ برف میں لگ گیا ہے۔ اس کا وہ ریگریٹ ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ مگر یعقوب مسکرایا۔ پھر بھی ہم زیادہ دیر ناراض نہیں رہتے ہیں نا مرجان؟ اس نے تائید چاہی۔ مرجان یک ٹک اس کو دیکھے گیا اور پھر پھیکا سا مسکرا دیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ یعقوب دوبارہ منال کی جانب مڑا۔ اور ان دونوں کی لڑائی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، اس لیے مجھے دوستی کے چانسز نظر نہیں آتے۔ یعقوب کندھے اچکا گیا۔ منال کا دل سب بجھ گیا تھا۔ دوپہر کو کھانے پر سب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ آج گورسی ہاؤس کا ڈائننگ ٹیبل پر رونق تھا۔ وہاں خوشیاں تھیں، مسکراہٹیں تھیں، مگر وہاں کسی کی کمی تھی، اور وہ کمی کبھی پوری نہیں ہونے والی تھی۔ ابراہیم نے ایک چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے سامنے پڑی خالی کرسی پر نگاہ ڈالی۔ اس کی نگاہ وہیں ٹک گئی تھی۔ وہاں سجل بیٹھی تھی، وہ مزے سے کچھ کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ منال کی تعریفیں کر رہی تھی۔ آوازیں نہیں آ رہی تھیں، بس سلو موشن میں وہ منظر آنکھوں کے پردے پر کسی فلم کی مانند چل رہا تھا۔ وہ لقمہ چبا نہ سکا۔ سجل کے ساتھ بیٹھے ابراہیم نے اس کے باؤل سے کچھ لینا چاہا تو اس نے جلدی سے اپنا باؤل اٹھایا اور اشارہ کیا وہ اپنا کھانا کھائے، مگر ابراہیم کی للچائی نگاہ سجل کے باؤل پر تھی۔ وہ کوئی سویٹ ڈش تھی، شاید فرنی تھی، تبھی سجل ابراہیم کے ساتھ بھی بانٹنے کو تیار نہ تھی۔ ابراہیم نے بے چارگی سے دیکھا تو سجل نے اپنا باؤل اس کے سامنے کر دیا اور گردن کے اشارے سے سارا کھا لینے کو کہا۔ وہ منظر چل رہا تھا اور آج کا ابراہیم اس 5 سال پہلے کے منظر کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سجل کی فرنی کھانی شروع کی۔ سجل ہنستے ہوئے اٹھی اور ابراہیم کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ابراہیم کے گلے میں بازو لپیٹے، وہ یوں ہی لاد کیا کرتی تھی۔ ابراہیم ہنستا ہوا فرنی کھاتا رہا، مگر سجل کے چہرے پر شرارتی مسکان ناچ رہی تھی۔ اس نے جھولتے جھولتے ابراہیم کے سینے والی جیب سے اس کا موبائل اچک لیا۔ ابراہیم کرنٹ کھا کر مڑا، وہ اس کا فون لہراتی ہوئی بھاگ گئی تھی۔ ابراہیم اپنی کرسی چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ دونوں پورے لاؤنج میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور منال اور سفیان گورسی کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ ایبو، مدھم سے سرگوشی نما آواز نے اس کا ٹرانس توڑا۔ وہ ٹرانس ہی نہیں، وہ خواب ٹوٹ گیا تھا، وہ حسین خواب جس کو وہ بنا تھکے ساری زندگی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے سامنے پڑی خالی کرسی کو دیکھا۔
وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے لاؤنج میں نگاہ ڈالی، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ کہکے تھے مگر منظر وہ نہیں تھا۔ مسکراہٹیں تھیں مگر وہ ساری مسکراہٹیں زبردستی کی تھیں، جیسے کہ وہ بس ان کو گزارنا چاہتے تھے، بنا ایک دوسرے کے زخموں کو چھیڑے۔ ابراہیم نے ان سب کے چہروں پر ایک نگاہ ڈالی۔ ہر مسکراہٹ کھوکھلی تھی، ہر فرد کی پلیٹ میں کھانا بھرا پڑا تھا کیونکہ لقمے حلق سے نہیں اتر رہے تھے۔ وہ سب روحیں زخمی تھیں مگر کمال کی اداکاری کی صلاحیتوں کی حامل تھیں کہ ایک شخص کے کرب کا اندازہ ساتھ بیٹھے شخص کو نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لوگ آج کی اداکاری کے بدلے آسکر ایوارڈ کے مستحق تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ صفا نے مدھم سے سرگوشی کرتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر دیکھا، پلکیں جھپکیں، وہ ماضی سے آزاد ہو گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پانی کا گھونٹ پی کر بونے والا حلق سے اتارا۔ اس نے دفتن صفا کی جانب دیکھا تو وہ پریشانی سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حسن منال کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا، وہ اس کو غور سے سن رہی تھی۔ اس نے دفتن نگاہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ ابراہیم صفا کا وہ ہاتھ جو اس نے ابراہیم نے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، اسی ہاتھ سے پکڑا، اس کو دبایا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرا دیا۔ صفا نے بے بسی سے اس کو دیکھا، کہا نا ٹھیک ہوں۔ اس نے صفا کو ایک گھوری سے نوازا۔ اس نے ناک چڑھائی۔ ابراہیم ہنس دیا۔ حسن ٹھٹک کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ ابراہیم مسکرا کر صفا کی جانب دیکھ رہا تھا، صفا نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ وہ منظر کہیں قید ہو گیا تھا ان سب کی نگاہوں میں، اور ان سب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس منظر کی نظر اتاری تھی۔ حسن نے دیکھا تو مسکرا کر سر جھکا گیا۔ آج اس کو جلن نہیں ہوئی تھی، کسی بھی قسم کا کوئی ایسا احساس نہیں جاگا تھا جس کی تپش ابراہیم اور صفا کے اس خوبصورت اور نایاب رشتے کو جھلسا پاتی۔ شاید اس کی زندگی میں اس کا محرم آ چکا تھا۔ اس نے صفا کو جانے دیا تھا، اور جن کو جانے دیتے ہیں پھر ان کی جانب مڑ کر نہیں دیکھتے۔ یہ لیٹنگ گو کا اصول ہے، اور حسن اپنے اصولوں کا پکا ٹھہرا تھا۔ زہرا کو حسن کی مسکراہٹ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے دل کے مرض نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، اس لیے اس کے دل میں کوئی مثبت جگنو نہیں چمک رہا تھا، کوئی روشنی اس کے دل کی تاریکی کو کاٹ نہیں پا رہی تھی۔ شاید یہ حسد کی آگ تھی جو کسی بھی پاکیزہ پھول کو وہاں کھلنے سے پہلے ہی راکھ کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس منظر کو دیکھ کر صرف حسد کا شکار ہوئی ہوتی۔ اس کو آج پھر سے صفا پر دو آدمیوں کی نگاہ مرکوز نظر آئی تھی۔ آج اس کو پھر سے صفا سے نفرت ہوئی تھی، نئے سرے سے۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کو کوئی ٹھوس وجہ درکار نہیں ہوتی کسی سے نفرت کرنے کی۔ وہ اپنی زندگی کی کمیوں کا قصوروار دوسروں کو سمجھتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ خدا کی تقسیم پر ناراض ہوتے ہیں، اور جو خدا کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے پھر وہ ساری زندگی خالی ہاتھ رہ جایا کرتا ہے، پھر اس کو پروانی میں بھی سکون نہیں ملتا، اس کی تشنگی کبھی نہیں مٹتی۔ وہ شخص ہمیشہ خالی ہاتھ اور تشنہ لب رہ جایا کرتا ہے۔ بابا، ہماری عیدی۔ مرجان نے اس لمحے کے سکوت کو توڑا تھا۔ تمہیں عیدی کیوں چاہیے؟ ہر چیز تو مل جاتی ہے۔ ابراہیم اس کو چڑھاتا ہوا کھانا کھانے لگا تھا۔ کیا مطلب ہمیں عیدی نہیں ملے گی؟ مرجان نے یاقوت کی جانب دیکھ کر کہا۔ یاقوت نے بھی الجھ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ تو کیا وہ ان کو اس بار عیدی نہیں دینے والا تھا؟ کرنے کیا ہے یہ بتاؤ، جو چاہیے بتا دو، لے دوں گا۔ وہ کندھے اچکا کر کھانے میں مگن ہو چکا تھا۔ مرجان نے ہونکوں کی طرح یاقوت اور پھر صفا کو دیکھا، پھر اس نے سب کی جانب دیکھ کر وہ سب اس چیز سے محفوظ ہو رہے تھے۔ مرجان کا دل بیٹھ گیا، اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اور اس کے خاندان والے اس بات سے محفوظ ہو رہے تھے۔ مگر ہر سال ملتی تھی نا، وہ اس بار بھی ملے گی۔ مرجان نے منطق دینے کی کوشش کی۔ ہر سال تو تم پوزیشن بھی لیتے تھے، مگر کیا اس سال لی؟ ابراہیم نے کنکیوں سے مرجان کو دیکھا۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مرجان کی سیاہ آنکھیں پل میں اداس ہوئی تھی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو ابراہیم؟ منال نے اس کو جھپٹا تھا۔ تنگ کیوں کرنا ہے؟ اسے پوچھیں اس بار اس کے ٹیسٹ سیریز میں کتنے مارکس آئے ہیں۔ ابراہیم کھانا کھانے میں مصروف تھا، جبکہ باقی سب مرجان کے غم میں اب غمگین ہو چکے تھے، یعنی وہ سنجیدہ تھے۔ مگر اس کا عیدی سے کیا لینا دینا؟ صفا نے اپنے چھوٹے کرش کی پیشانی دیکھی نہ گئی۔ اگر یہ اپنے اصول توڑ سکتا ہے تو پھر میں بھی روایت توڑ سکتا ہوں۔ ابراہیم سنجیدہ نظر آتا۔ کوئی بات نہیں شہزادے، یہ لو، عیش کرو۔ حسن نے اپنا والٹ نکال کر مرجان کے حوالے کیا اور ابراہیم نے مٹھیاں بھینچ لی اور چمچ پلیٹ میں گرایا۔ منال کی آنکھوں میں انجانا سا خوف امڈ آیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے،
اس لیے اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے جبڑے تن گئے تھے۔ صفا نے گھبرا کر ابراہیم کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے ابراہیم؟ گھر آئے مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ منال نے حسن کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ مہمان نہیں، زبردستی کا مہمان۔ اس کو بولیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی مزید بدمزگی ہو چلا جائے گا یہاں سے۔ ابراہیم نے کرسی دھکیلی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب تک حسن کو برداشت کر رہا تھا، یہی کافی تھا۔ اب اس کا صبر جواب دے کیا تھا؟ ابراہیم بھی صفا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا کھاؤ بیٹھ کر۔ ابراہیم نے اس کو ڈپٹ دیا۔ صفا کا دل وہیں سہم گیا۔ وہ شخص کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ ابراہیم بیٹھو۔ اب کی بار سفیان گورسی نے اس کو ڈپٹا تھا۔ ابراہیم نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا بیٹھو۔ ان کی آنکھوں کی سختی میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ ابراہیم مٹھیاں بھیج کے دوبارہ بیٹھ گیا۔ مرجان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا دل اب ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے ماحول دوبارہ خراب ہو گیا تھا۔ صفا نے مرجان کی جانب دیکھا تو اس کے دل میں ہول اٹھے۔ وہ اسی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مرجان، صفا نے بھاری ہوتے ہوئے دل کے ساتھ اس کو پکارا تھا۔ مرجان کے حلق میں ایک بار پھر سے شدت سے درد اٹھا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا اور کچھ کہنے سے پہلے ہی بھاگ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ صفا نے ڈولتے دل کے ساتھ اس کو دیکھا۔ وہ اٹھنے لگی تو ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں بٹھا دیا۔ وہ مجھ سے خفا ہے، میں ہی مناؤں گا۔ صفا نے گردن ایک جانب گراتا تعصب سے اس کو دیکھا۔ سب نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اب کسی کے بھی حلق میں کھانا نہیں اترنے والا تھا۔ اب تو اداکاری کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے سب خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ابراہیم سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ صفا نے نم آنکھوں سے اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ یاقوت نے صفا کی جانب دیکھا۔ ڈونٹ وری، وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا چلتا رہتا ہے۔ وہ بے فکر سا تھا۔ صفا نے سر جھٹکا۔ حسن نے ایک گہری سانس خارج کی۔ ابراہیم کمرے میں داخل ہوا تو مرجان سامنے اپنی اسٹڈی ڈیسک پر بیٹھا تھا۔ ابراہیم پھیکا سا مسکرایا، پھر آگے بڑھا اور بنا مرجان کو سوچنے کا موقع دیے اس کو اٹھا لیا۔ چھوڑیں پاپا، وہ خفا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے مگر ابراہیم نے اس کو نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد ابراہیم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ مرجان اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا گیا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، اس کی سیاہ آنکھیں خشک تھیں مگر ابراہیم کی آنکھوں میں کرب تھا۔ تو کیا اب مرجان گورسی اپنے باپ کا مذاق بھی نہیں سمجھے گا؟ ابراہیم اداسی سے کہتا اس کو بیڈ کے کنارے بٹھا گیا۔ مرجان ابھی تک اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ مرجان گورسی کے پاس بس اس کے بابا ہیں۔ اگر اس طرح کرتے ہیں تو مرجان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ مرجان ابھی تک اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ مرجان گورسی کے پاس بس اس کے بابا ہیں، اگر اس طرح کرتے ہیں تو مرجان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ منمنایا۔ ابراہیم کا دل بری طرح ڈوبا تھا۔ تو کیا مرجان گورسی کا دل کانچ کا ہے؟ ابراہیم نے اس کے سیاہ بالوں کو بکھیرا۔ دل تو دل ہوتا ہے بابا، ٹوٹ جاتا ہے۔ مرجان نے اس کے گردن میں چہرہ چھپایا۔ نہیں تو دل ٹوٹتا نہیں ہے، ٹوٹنے والی چیزیں تو کانچ کی بنی ہوتی ہیں، دل تو سخت ہوتا ہے، یہ نہیں ٹوٹتا۔ ابراہیم کا لہجہ نہ جانے کیوں شفاف ہوا تھا۔ مگر میرا دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ شکوہ کر رہا تھا۔ اچھا، تو پھر تم نے اتنی فریجائل چیز اپنے پاس رکھی ہی کیوں ہوئی تھی جو ذرا سی بات پر ٹوٹ جائے؟ ابراہیم نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ مرجان کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے نا ہمارے سینے میں، وہ بنا پلکے جھپکائے بولا تھا۔ ابراہیم کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ بتا عیدی کتنی چاہیے میرے پرنسس کو؟ اس نے مرجان کا گال کھینچا۔ اب نہیں چاہیے۔ مرجان دوبارہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ نہیں۔ تو پھر؟ پتہ نہیں، اب دل نہیں کر رہا۔ مرجان یوں ہی اداس سا بولا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ویسے بھی تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ ابراہیم مسکراہٹ دبائے بولا تو مرجان نے فوراً چہرہ نکالا۔ اس کے سامنے ہوا۔ کیوں؟ ٹھیک کہا نا؟ ابراہیم نے مسکراہٹ دبائے کہا تو مرجان کا ایک بار پھر سے صدمے سے برا حال ہوا تھا۔ ایسے کیسے؟ آپ تھوڑی منتیں کرتے مجھے منائیں، میں تھوڑے نخرے دکھاؤں گا، پھر آپ مجھے ڈبل عیدی دے کر منائیں تو بات بنتی ہے نا؟ اس نے آنکھیں مٹکائی۔ ابراہیم کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ اوئے تم آخر چیز کیا ہو ہاں؟ اس نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ میں مرجان گورسی ہوں۔ مرجان گردن اکڑا گیا۔ اچھا، تو پھر میں بھی مرجان گورسی کا باپ ہوں۔
ابراہیم نے اس کو بیڈ پر گرایا اور اس کو گدگدی کرنے لگا۔ مرجان کا ہنس ہنس کر اور چیخ چیخ کر برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ اس نے منال کی جانب دیکھا۔ منال کی آنکھیں ایک لمحے میں بھر آئی تھیں۔ ابھی مت جاؤ، وہ بھیگی آواز میں بولی تو حسن کو لگا کہ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ آج سامنے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھا کرتا تھا، کبھی نہیں تو کبھی نہیں، مگر کبھی اس کو کہیں سے جاتے ہوئے، کسی جگہ کو چھوڑتے ہوئے اس طرح کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آج اس کا دل آج عجیب طرح سے دھڑکا تھا۔ پہلے جب وہ پڑھائی کے لیے واپس یونیورسٹی جایا کرتا تھا تو شہرین اس کی منتظر ہوتی تھی۔ وہ جب گھر لوٹتا تو شہرین اس کے وارث صدقے جایا کرتی اور اس کے واپس جاتے ہی اداس ہو جایا کرتی تھی، مگر پچھلے 10 برسوں میں ایسا کوئی نہ تھا جو اس کی راہ تکتا، اس کا منتظر ہوتا اور اس کے کہیں چلے جانے پر اداس ہوتا۔ وہ ایک بھٹکتا پرندہ تھا۔ آج منال کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھ کر اس کو لگا کہ اس کے سینے میں بھی کچھ ہے، کچھ ایسا جو ابھی تک دھڑکتا ہے، جس میں ابھی تک لہو دوڑتا ہے۔ ہاں، وہ پتھر نہیں تھا، وہ دل تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں مرجان کو دیکھتی ہوں، صفا ماست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی دروازے پر دستک دے کر۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرے کی حالت دیکھ کر صفا نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بیڈ پر کشتی کر رہے تھے۔ تکیوں سے روئی نکل کر سارے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ صفا جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ پتہ نہیں کون سا ایموشنل سین چل رہا ہوگا، یہ سب دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ واقعی وہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے نمٹ سکتے تھے اور اچھی طرح سے نمٹ سکتے تھے۔ صفا نے سر چھٹکتے ہوئے بکھری چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔ پریٹی لیڈی بچائیں! مرجان جو کہ ایک بار پھر سے ابراہیم کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اس کو دیکھ کر چلایا، آئے تو صحیح تمہاری پریٹی لیڈی، اس کو بھی دیکھ لوں گا۔ ابراہیم مرجان سے 2 ہاتھ کرتا بولا۔ صفا نے پلکیں جھپکی اور ان دونوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں جی، دیکھ لیں، آ گئی ہوں، صفا نے روب سے کہا تھا۔ ابراہیم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ صفا آنکھیں سکیڑی اس کو گھور رہی تھی۔ دیکھ لیا، اب جاؤں؟ ابراہیم نے الٹا ہاتھ مارا تو صفا کا صدمے اور حیرت سے برا حال ہوا۔ صفا نے غصے سے اس کو گھورا۔ کیا ہے اب؟ آپ کو اللہ پوچھے، صفا کہتے ہوئے صفا ایک تکیہ اٹھا کر اس کو دے مارا۔ یہ چیز پریٹی لیڈی ون، بابا 0۔ مرجان تالیاں بجاتا ہوا اٹھ کر بیڈ پر کودنے لگا۔ ابراہیم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک بار صفا کو دیکھا اور پھر کمنٹری کرتے مرجان کو۔ تم ادھر آؤ۔ ابراہیم نے مرجان کو ٹانگ سے پکڑنا چاہا، مگر مرجان اس کی گرفت سے فرار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم اس کو پکڑتا، وہ اس کو انگوٹھا دکھاتا ہوا باہر بھاگ گیا۔ صفا ہنسنے جا رہی تھی۔ اور تم ادھر آؤ تم۔ ابراہیم نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ مزید پیچھے کھسک گئی۔ کیوں؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ کھلکھلائی۔ اچھا رکو بتاتا ہوں۔ وہ اٹھا، صفا بھاگنے لگی، مگر ابراہیم نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس کو وہیں قید کر دیا۔ صفا اس کی جانب پشت تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بند ہوا تھا۔ بھاگو! کہاں بھاگتی ہو؟ ابراہیم نے محفوظ سے انداز میں کہا تو صفا نے لب کترے۔ میں نے کہا جانا ہے، وہ منمنائی۔ 1 منٹ میں بھیگی بلی بن جاتی ہو چلاک لومڑی۔ ابراہیم نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ ہنسی دبائے سر جھکا گئی۔ اس کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ابراہیم گردن پر ہاتھ پھیر کر پیچھے ہٹا۔ صفا نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو ایک عجیب احساس سا ابھر گیا تھا۔ اس جگہ میں عجیب مہک سی اٹھی تھی۔ ان دونوں کے لیے وہاں رکنا محال ہوا تھا۔ میں کمرہ سیٹ کر دیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ صفا وہیں دم ساتھ گئی۔ اس نے ہاتھ کھینچا اور اس کو دروازے سے لگایا۔ صفا وہیں سانس روکے کھڑی تھی۔ کیا تمہیں عیدی نہیں چاہیے؟ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے ہوئے تھا، ایک ہاتھ دروازے پر جمایا ہوا تھا۔ نہیں، میں کون سا بچی ہوں؟ صفا نے خشک ہوتا حلق تر کرنے کی کوشش کی۔ بچی ہو تو تبھی تو ہکلاتی ہو۔ اس کی نقل اتارنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے صرف ناک لیے اس کو گھورا تھا۔ ابراہیم ہنس دیا اور اس کی ناک پکڑ کر کھینچی۔ غصہ دکھانے کے قابل ہو تو جاؤ، چڑیا جتنی شکل ہے تمہاری، اتنی سی شکل پر غصہ جچتا ہے بھلا؟ صفا نے بے بسی سے لب بھینچ لیے۔ اچھا نہیں کرتا تنگ، بتاؤ کیا چاہیے آج؟ وہ مصالحت سے بولا تھا۔ جو مانگو گی ملے گا؟ صفا کی آنکھوں میں اچانک سے چمک اتری۔ ہاں، اگر میں افورڈ کر سکتا ہوا تو ضرور دوں گا۔
اس نے کھلے دل سے اس کی خواہش کو قبول کیا، بنا یہ جانے کہ وہ کیا مانگے گی، اور اگر افورڈ نہ کر سکتے ہوئے تو؟ صفا نے اس کے انداز میں پوچھا۔ ابراہیم نے ایک ہاتھ سے اپنی گردن کھجائی۔ پھر دیکھتے ہیں، کوئی چوری چکاری کرنی پڑ سکتی ہے مگر تم وعدہ کرو کہ ضمانت کروا لو گے۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا تو صفا ہنسی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ہنستی رہی۔ ابراہیم کو وہ ہنسی بہت پاکیزہ لگی تھی، بالکل جیسے برسات کے بعد نکلی ہوئی دھوپ، جیسے ہر گوشہ چمک جائے۔ اس کی نگاہیں کچھ دیر صفا کے چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ کیا چاہیے بولو؟ پھر اس نے نرمی سے پوچھا۔ صفا ایک پل کے لیے ٹھٹکی، پھر اس کی ہنسی سمٹی اور چہرے پر ایک بار پھر سے وہی آلودہ سی مسکان چھا گئی جس میں غم کی آلودگی شامل تھی۔ کیا ہم سجل کی قبر پر جا سکتے ہیں؟ صفا نے بھیگی آواز میں کہا تو ابراہیم کے چہرے پر بکھری ساری مسکراہٹ جیسے سمٹ سی گئی تھی۔ چہرے کے ایک ایک نقش سے کرب ٹپکنے لگا تھا۔ پلیز، صفا نے سماجت کی۔ ابراہیم نے ضبط کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا، ایک شرط پر۔ ابراہیم نے دائیں ہاتھ سے اس کے عارض کو چھوا۔ مجھے منظور ہے، وہ فوراً بولی۔ وہاں جا کر تم روگی نہیں، نہ پہلے کی طرح پینک کرو گے، بس دعا کرو گی اور واپس آ جاؤ گی۔ یہ کیسی شرط ہے؟ صفا کی سرمئی آنکھیں نمکین پانیوں میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بس یہی شرط ہے، اگر منظور ہے تو چلیں ورنہ نہیں، اس نے کہتے ہوئے نامحسوس انداز میں صفا کے پپوتوں پر ٹھہرا نمکین مایا اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیا۔ مگر یہ کسی کے اختیار میں تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ اس کا دل اب بھاری ہو رہا تھا۔ اختیار بنانا سیکھو، خود کو سچویشنز میں سنبھالنا سیکھو، میں اپنے دل پر اپنے جذبات پر باندھنا سیکھو۔ اگر تم ان جذباتوں کے ہاتھوں یوں ہائی جیک ہوتی رہو گی تو یہ زندگی تم پر تنگ کر دی جائے گی، پھر تمہیں کہیں سکون میسر نہیں ہوگا۔ تم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر، ہر چھوٹی بات پر بکھر جایا کرو گی اور ہر بار سمیٹنے کے لیے ابراہیم گورسی موجود نہیں ہوگا۔ صفا نے تڑپ کے اپنے گالوں پر سفر کرتا ہوا اس کے ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ مگر میں ایسی ہی ہوں، میں خود کو کتنا ہی سمیٹ لوں بکھر جاتی ہوں۔ شاید میں اسی طرز پر بنی ہوں، میری مٹی ہی ایسی ہے، میرا خمیر ہی ایسا ہے، ہر کوئی مضبوط نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ میری طرح بھی ہوتے ہیں جو ہر روز خود کو نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں اور ہر روز نئے سرے سے بکھر جاتے ہیں۔ اب آنسو نے رفتار پکڑ لی تھی اور میں یوں ہی بکھرتی رہوں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے سمیٹنے والا ہمیشہ میرے ساتھ ہوگا، اس دنیا میں، اور کوئی ہو یا نہ ہو۔ ابراہیم گورسی کبھی بھی صفا ابراہیم کو بکھرنے نہیں دے گا، وہ ہمیشہ میرے لیے موجود رہے گا۔ بتائیں کیا رہے گا نا ابراہیم گورسی میرے لیے موجود؟ اس نے بات کا اختتام سوال پر کیا، ایک ایسے سوال پر جس کا جواب ابراہیم کے پاس نہیں تھا۔ وہ کچھ ہی دیر یوں ہی خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے اس کے اپنے ساتھ لگایا۔ ہاں، موجود رہے گا، جب تک ابراہیم گورسی کا دل دھڑک رہا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور نسوں میں خون دوڑ رہا ہے، وہ صفا ابراہیم کے لیے موجود رہے گا۔ صفا کی روح میں سکون اتر گیا تھا، دل کے گہرائیوں میں آج نور بھر گیا تھا۔ آج ابراہیم نے اس کے سوال کا جواب دینے سے انکار نہیں کیا تھا، نہ اس نے فرار اختیار کیا تھا اور نہ اس نے رخ موڑا تھا۔ اس نے صفا کو اس کے سوال کا جواب دیا، اور یہ چیز صفا کے لیے بہت اہم تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس کو یوں ہی ساتھ لگائے پرسکون کرتا رہا۔ ایک بات پوچھوں؟ صفا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں پوچھو۔ ابراہیم نے ایک ہاتھ سے اس کے گال صاف کیے۔ آپ کی اور حسن، اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، ابراہیم کے تاثرات دوبارہ سرد ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتا، صفا نے اس کو دیکھا، اس کو وہیں قید کر لیا۔ میرے سوال کا جواب دیں، وہ ضدی سے انداز میں بولی تو ابراہیم نے گردن پیچھے گرائی۔ پوچھو۔ آپ دونوں میں کبھی دوستی ہوا کرتی تھی؟ تم سے کس نے کہا؟ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یاقوت بتا رہا تھا۔ ابراہیم خاموش ہو گیا، اور وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ آپ دونوں کی لڑائی ہو گئی اور آپ دونوں الگ ہو گئے۔ کیا ہوا تھا؟ صفا نے اس کے بٹن پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ابراہیم مدھم آواز میں بولا۔ پھر بھی کیوں آپ دونوں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ اس کو لگتا ہے کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا۔ ابراہیم زخمی سا مسکرایا۔ تو کیا آپ نے نہیں دیا تھا؟ صفا نے آنکھیں مٹکائی۔ نہیں۔ ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ کو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے تھا نا؟
صفا کو حیرت ہوئی تھی کہ اس نے آج تک حسن کا اعتماد کیوں واپس نہیں جیتا، کیونکہ میں یقین دلانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بری طرح الجھی تھی۔ ابراہیم نے صفا کے چہرے پر جھولتی ایک سنہری لٹ اس کے کان کے پیچھے کی اور وہاں سے ہٹ کر آ کر بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ صفا وہیں مرجان کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔